اچھا اشتیاق یہ بتائیے کہ ہم نے سسٹمز تو جہاں تک میں آپ کی باتوں سے سمجھ پایا ہوں اور شاید ہم اتفاق بھی کرتے ہیں کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے، شاید وہ ڈیموکریسی جو ہم ویسٹرن دنیا سے، مغربی دنیا سے ہم نے بورو کیے ہیں سارے کانسیپٹس، اسلام میں تو اس کا کوئی اتنا مطلب رجحان نہیں رہا. امر و مشورہ بینہم کا قرآن میں ہمیں تاکید تو کی گئی ہے، لیکن نظر نہیں آتا کہ ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں صحیح معنوں میں. لگتا کچھ یوں ہے کہ اس وقت جو دنیا ایوالو ہو رہی ہے، ایک کشمکش ہے ڈیموکریٹک سو کال ڈیموکریٹک سسٹم کے اور اتھارٹیرین سسٹم کے درمیان، جو ہمیں چائنا میں نظر آتا ہے، رشیا میں نظر آتا ہے، گلف کنٹریز میں بھی ایون نظر آتا ہے. پاکستان یا چلیے پاکستان کو فی الحال ڈسکس نہیں کرتے، کیا شخصیات ان جو اتھارٹیرین سسٹم ہیں ان میں شخصیات کا رول اہم نہیں ہو جاتا؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب میں محمد بن سلمان آئے تو تمام نقشہ ہی تبدیل ہو گیا سعودی عرب کا. جو پہلے ریسٹرکشنز ہوا کرتی تھیں وہ ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. ایک ویژن 2030 آ گیا ہے. پھر سعودی عرب اور UAE کے درمیان ایک لحاظ سے کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں، کیونکہ آپ کا تجربہ مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا استفادہ کروں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتھارٹیرین ریجیمز آر آلسو ڈیلیورنگ ان ڈفرنٹ ایریاز؟ بالکل. دیکھیے جو بھی آدمی، میں عرب ورلڈ کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، کہ جب وہ آتا ہے ٹاپ پہ، حاکمیت کی ٹاپ پہ آتا ہے، حاکم بنتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ اپنی کچھ کریکٹرسٹک لے کے آتا ہے، کچھ اپنے کو ویژن لے کے آتا ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جیسا میں آپ کو مثال دوں صدام حسین کی. صدام حسین جب اقتدار میں آئے تو اس وقت تک جو عراق کی حالت تو کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، معاشی طور پہ بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو پہلی بار شاید اتنا پیٹرول نہیں تھا جو نکلتا تھا، اس کا شاید کرپشن وغیرہ زیادہ تھی. انہوں نے جب یہ کیا کہ جب انہوں نے عراق کو اسٹیبل کر دیا، اس کے بعد ان کا جو سب سے زیادہ جو وہ رہا فوکس رہا وہ اعلیٰ تعلیم پہ رہا. اور اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں 70s کی ارلی 80s کی، جب عراق افلوئنٹ تھا بہت زیادہ. اور اچھا اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک عراقی the only thing that he had to do was get admission in any university، چاہے وہ ہارورڈ ہے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں آکسفورڈ ہے، چاہے وہ کہیں کی یونیورسٹی ہے، اور ایڈمیشن میں گورنمنٹ اس کو کچھ نہیں کر سکتی. لیکن ونس ہی گاٹ دی ایڈمیشن، اس کی تمام جو خرچہ ہے، ایک اچھا گھر، اپارٹمنٹ، اس کی بیوی بچوں کا ساتھ جانا، ان کو اچھا تگڑا اسٹائپینڈ، اس کی فیس. تو اس سے یہ ہوا کہ عراق کی جو تھی ایک جنریشن وہ نکلی جس میں سائنسدان بہت اچھے تھے، سائنسدان تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے. مجھے یاد ہے میں جب مینچسٹر میں تھا تو وہاں پہ یومسٹ ہے، یونیورسٹی آف مینچسٹر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اس کا میٹرولوجی کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا، ہی واز این عراقی اور ویری کمپیٹنٹ، بڑا اچھا پڑھا لکھا ہوا تھا. تو کہنے کا یہ اس کا ویژن تھا. آپ نے محمد بن اچھا جب کرنل قذافی کا جو ہے ان کا یہ تھا کہ ہی وانٹڈ ٹو گیو میکسیمم فیسلٹیز ٹو ہز پیپل. چنانچہ وہ ایسا کیا گیا کہ بجلی بھی فری، پانی بھی فری، گھر بھی فری، ٹیکس بھی کوئی نہیں، سبسڈی بھی، اور اس کے علاوہ جو آپ کے جو باقی آپ کے وظیفہ ہے، آپ کا اسٹائپینڈ وہ بھی ہے. یہ اس کا تھا. محمد بن سلیمان جو آیا ہے، ہی ہیز کم ایٹ دی سمجھیے کہ اس سے پیچھے جو ہے وہ ایک بڑے قدامت پسند، اگر میں برا لفظ نہ ہو تو اس کے لیے قدامت پسند اپنے جو تھے اینسیسٹر یا اپنے جو پہلے جو حکمران تھے ان کے بعد آیا. کیونکہ آپ کو پتہ نا جو سعودی فیملی اور الشیخ فیملی، انہوں نے جب 1930 میں جو انہوں نے کیا اور کنسولیڈیٹ کیا اپنا ہولڈ، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سیاست تھی یا جو گورننس تھی وہ تو ال سعود کے پاس رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکولی اسٹرانگ واز دی گورننس آف دی ریلیجیس ورچوز اینڈ آل دیٹ. تو اس کی وجہ سے وہ تھا. محمد بن سلمان کیونکہ یہ باہر کا پڑھا بھی ہے، باہر سے دیکھی ہوئی ہے، اور اس وین میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو شیخ زید نے جو UAE میں کیا تھا، اس نے بڑا ایک سمجھے دیٹ واز کائنڈ آف ٹریل بریزنگ فار باقی جو گلف ملک ہیں ان کے لیے، اٹ واز ٹریل بریزر. تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ ایسی ترقی ہے اور وہاں پہ اب سو مچ سو کہ ان کا اتنا شاید اپنی ڈپینڈنسی آئل پہ نہیں ہے جتنی ان کی ڈائیورسفائی کر دیا انہوں نے اپنا. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اس کو ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایک سینٹر بنا دیا دبئی کو اور ابو ظہبی کو. تو
اچھا اس کی وجہ یہ تھی تھوڑا دے اوپن اپ آلسو, بیسیکلی وہی عرب تھے, انہوں نے اوپن کیا. محمد بن سلمان جس نے دنیا ہی باہر دیکھی تھی, اس نے جب وہ واپس آیا, اینڈ آف کورس جب وہ آیا کنٹرول میں, اس کے والد کو جب ملی شاہی ملی, حکمرانی ملی, تو وہ والد جو ہے وہ اتنے فزیکلی اتنے فیل ہیلتھ تھی, تو چنانچہ جس طرح کی ٹریڈیشن ہے کہ ان کے پاس ورچولی ان کے پاس آ گئی, سو ہی واز دی فیکٹو رولر. تو چنانچہ اس نے اپنا جو دیا تھا وین دیکھا, جو اس نے باہر دیکھا تھا, ہی سو دی لبرٹی, ہی سو دی پیپل گوئنگ آؤٹ. لوگوں لبرٹی تو دینے کے ابھی میرے خیال میں اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے. میں سوشل لبرٹی کی بات کر رہا ہوں, کلچرل لبرٹی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے تو اس نے وہ جو ہے وہ اس نے کہ خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت ہے, خواتین اکیلی مال میں جا سکتی ہیں, خواتین کے لیے جو ہے وہ دے کین ڈو اینی تھنگ دے فیل. محرم والی شرط. اب تو یہ بھی ہوا کہ حج پہ اور عمرے پہ بھی وہ محرم کی وہ ختم کر دی گئی ہے. تو اب دیکھیے یہ جو سعودی عرب کا علاقہ ہے, اٹ ہیز کم فرام اے ٹائم آف دی ہولی پروفٹ, کہ جب جس خاتون سے انہوں نے شادی کی, شی واز آلریڈی انٹرپرینیور, جن کے تجارتی قافلے جاتے آتے اتنی وہ تھی. پھر آپ کی جو تھی آپ کی خواتین جو تھیں, وہ جب اسلامی معاشرہ کی تشکیل ہوئی, مدینہ کی ریاست جو کہتے ہیں, اس میں خواتین کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. رسول پاک کی بہت زیادہ حدیثیں جو ہے اسپیشلی جو سماجی اس پہ ہیں, یا عائشہ کی پر بھی ہیں. اچھا اس کے بعد عائشہ نے جنگ بھی لیڈ کی, اسلامک اسکالر کے طور پہ جانی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر ایک آیا جب وہ مختلف دور سے گزرے, وہ اس کے بعد جو ہے طاقت کا جو ہے محور وہ بغداد میں چلا گیا, یا دمشق میں چلا گیا, کوفہ میں چلا گیا. اس کے بعد ایسا وقت ہے جب وہ آزاد ہوا وہ علاقہ, تو وہ ایسے سمجھیے, اگر میں اس کو اگین میں غلط لفظوں میں نہیں یہ یوز کر رہا, غلط معنوں میں, کہ ایک تاریکی میں ڈوب گیا, جہاں تک عورت کا معاشرے میں مقام کا, مطلب وہی عرب معاشرہ جس نے رسول پاک نے جہاں پہ عورتوں کو ایک کموڈٹی سے نکال کے ایک ایکول سٹیزن کا درجہ دیا, وہی معاشرہ جو ہے وہ اتنا نیچے چلا گیا کہ عورت اگین وہ کموڈٹی بن گئی. اور یہ جو ہے سعودی حکمرانوں کے آخری وقت تک رہی, ٹل دا ٹائم کہ محمد بن سعود آیا اور اس نے ہی اسٹارٹڈ اوپننگ اپ. تو اب یہ دیکھیے جو بھی آتا ہے, اور جو بھی نیا ویژنری لیڈر آتا ہے جس نے باہر سے کچھ دیکھا ہے, اس سے متاثر ہوا, تو وہ پھر اپنے حساب سے اپنے معاشرے کو اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے, چلانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا یہ بڑے انٹرسٹنگ آپ نے باتیں کہی ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ واقعہ کربلا بھی ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے, مختلف انٹرپریٹیشنز بھی ہیں, لیکن آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ایران میں اسلامی انقلاب آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کے آنے سے پہلے یہی ایران تھا, بادشاہ تھی, زبردست تعلقات تھے پوری دنیا, پوری سنی جو دنیا تھی اس کے ساتھ, لیکن اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ سنی اختلافات ہیں زیادہ ابھر کے سامنے آئے. ایران نے بجائے اس کے کہ اپنے جو انقلاب کو کنسالیڈیٹ کرتے, انہوں نے ایکسپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا ایک حوالے سے. یہ کس حد تک وجہ نزاع بنی مسلم دنیا میں, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ 1950s سے پہلے کا جو مڈل ایسٹ ہے یا عالم اسلام ہے, تو اٹ واز کمنگ آؤٹ آف دی سلیوری, کالونیلزم ہے, باہر آ رہا تھا آہستہ آہستہ, اور اس کے بڑے بڑے ساتھ اثرات لے کے آ رہا تھا. تو جب 1970s میں جب کہ آپ بات کر رہے ہیں, تو 1979 تو اس سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ عرب اس میں یا اسلامی دنیا میں ایک بڑا اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ اخوان المسلمین نے جب وہ مصر میں تھے جہاں پہ ان کا وہ شروع ہوا, تو سید قطب نے 1950s میں پولیٹیکل اسلام کو لے کے آئے کہ اسلام جو ہے ایز اے, اس سے پہلے تو یہاں بر صغیر میں مولانا مودودی نے شروع کر دیا تھا نہیں, لیکن اس میں کہ مولانا مودودی کا جو تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ معاشرے کو دینی جو اس سے اسلامی تعبیر تو یہیں پہ پیدا ہوئی, نہیں تعبیر ہوئی. دیکھیے اسلامی سید قطب نے تو ان سے, لیکن سید قطب نے اس میں وائلنس ڈالا. اچھا وائلنس, سید قطب نے فرسٹ ٹائم جسٹیفائی کیا کہ جی پولیٹیکل ایمز کے لیے آپ کو وائلنس جائز ہے. اور انہوں نے یہ بھی اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو انہوں نے against what? Against دوز who do not agree with you. Okay.
مطلب ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جدوجہد میں مولانا مودودی کا یہ تھا نا کہ آپ نے پورے معاشرے کو اسٹرگل کرنی ہے، ایک اسٹرگل کرنی ہے، اور آپ جب اسلام اور جس طرح جماعت اسلامی کی ابھی بھی ہے اس طرح کی کہ جب آپ نے ایسے لوگ کا ایک گروہ تیار کر لیا جو، اور گروہ سے مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ جو آپ کی اس پہ اسلام کے اس پہ حقانیت پہ اور اسلام کو ایز اے مکمل با کردار لوگ وہ جو ہے وہ سیاسی اس پہ آ سکتے ہیں، اور کس طرح تھرو بیلٹ ہی. اس کے مقابلے میں جو سید قطب کا تھا نظریہ وہ یہ تھا کہ جی آپ نے ہم نے اقتدار لے کے ہم نے اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے اس کو کرنا ہے. چنانچہ سید قطب کے اور مولانا مودودی کے جو طریقہ کار میں یہ فرق تھا، مولانا مودودی کا جو تھا اٹ واز کائنڈ آف پیسو اینڈ نان وائلنٹ. سید قطب جو ہے وائلنس کو برا نہیں سمجھتے تھے. اچھا وہ جب آیا تو اس کے بعد جو اسلامی جو اسلامی سمجھے جو پالیٹکس ہے اس میں یہ اسلام عرب یا مسلمانوں کی جو پالیٹکس ہے اس میں اسلام کیم ایز اے پروفاؤنڈ ایلیمنٹ. اچھا جب اس کا جو آیا جب شاہ کو کے خلاف جب ایک سمجھے کہ شاہ کے خلاف دو ہوئی تھی اپرائزنگ، ایک مصدق والی ہوئی تھی جس کو پھر وہ پھر جو دبا دیا گیا تھا. اس کے بعد پھر یہ 70 رہی تھی امام خمینی والی، جب انہوں نے ایک اچھا اس سے پہلے جو ہے جب جس چیز نے شاہ کی بنیادیں ہلائی تھی وہ اسلامی نظریات نہیں تھے، وہ بلکہ عام آپ کے کمیونسٹ یا پولیٹیکل نظریات تھے جس میں جو ہے وہ کیا تھا فدایان خلق وغیرہ. انہوں نے جو یہ انقلاب شروع ہوا تھا یہ انہوں نے شروع کیا تھا، بٹ ایٹ سم اسٹیج علماء نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. جب ٹیک اوور کر لیا اور جب وہ انقلاب کامیاب ہوا اور شاہ ایران جیسا مضبوط حکمران جس کی اتنی مضبوط تھی بنیاد اور اس کے تعلقات ساری دنیا میں امریکہ اور یورپ اور اس کو جب انہوں نے اس کو جو اقتدار سے نکالا تو پھر جب آپ نے جیسا آپ نے کہا کہ بیسیکلی تو خیال تھا کہ اپنے معاشرے تک اس کو رکھتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کے، لیکن انہوں نے اس کو اس سے پہلے کہ وہ کنسالیڈیٹ کرتے انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. پہلا جو ان کا جو کھیپ گئی وہ عراق گئی. عراق میں ویسے ہی شیعہ کافی ہے تو چنانچہ وہ پھر وہ ان کے جو آپس میں تعلقات بننا شروع ہو جائیں سعودی عرب وغیرہ میں عرب دنیا میں. پھر یہ ہو کہ عراق کے خلاف جب ان کی جنگ ہوئی تو یہ سارے سعودی عرب وغیرہ نے جو ہے اپنے عرب بھائی کو اس کو مدد کی، اور سو کہ جو عراق کے جو نیشنلسٹ بھائی تھے وہ اس کی مدد کو نہیں پہنچے. سو عراق نے وہ تنہا وہ جنگ لڑی ایران نے تنہا وہ جنگ لڑی عراق کے خلاف. اچھا اس سے پھر یہ ہوا کہ جب وہ جنگ ایران کو شکست نہیں ہوئی، فتح نہیں ہوئی، شکست بھی نہیں ہوئی، تو چنانچہ بیکاز اٹ ہیڈ کم جسٹ آؤٹ آف ریولیوشن اینڈ وینٹ انٹو اے وار اینڈ میڈ شیور دیٹ اٹ ڈڈ ناٹ گیٹ ڈیفیٹڈ. تو اس سے ان کو تھوڑا سا وہ حوصلہ بھی ہوا اور تھوڑا سا وہ بھی، تو چنانچہ جو عرب ممالک پیدا ہوا کہ اب ہم جہاں پہ ان کو لگا کہ ویکنس ہے پیسہ ان کے بے شمار تھا اس سے وہ کچھ تو انہوں نے چنانچہ اس کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیا. انہوں نے جہاں پہ جو ہے شیعہ وہ تھے بحرین کیا، لبنان سے بڑی مثال ہے، لبنان سے بڑی مثال ہے. اب لبنان میں ہمیشہ سے جو ہے وہ شیعہ سنی اور کرسچن میرونائٹ کرسچن ان کا ایک وہ پاور ایکویلیبریم تھا، لیکن جب یہ انہوں نے کیا تو وہ ان میں ایک ملیٹنٹ ایلیمنٹ آ گیا. اس کا اچھا رخ تھا وہ اسرائیل کی طرف تھا کہ اسرائیل نے جو کیا ہوا ان کا قبضہ چھوٹا سا ساؤتھ لبنان میں اس کے خلاف جنگ وانگ کی. تو یہ جو ہے یہ پھر جو ہوا ایکسپورٹ ہوا، اور جس کی آخری جو اس کی تھی وہ یمن تھی جس میں تو اس میں جو ہے پھر وہ جو کہتے ہیں واٹر شیڈ جو وار دیٹ واز فاٹ ان یمن، جس کے بعد ان کو لگا کہ نہیں مطلب اب تھوڑا سا ہمیں بھی ڈائریکشن چینج کرنی چاہیے. تو اب جو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں کچھ اسلامی دنیا میں بہتری آ جائے گی، OIC بھی ذرا تھوڑا سا ریویمپ ہو جائے گی، تھوڑی سی انرجی اس میں آئے گی، زیادہ ریلیونٹ ہوگی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہر چیز عالم اسلام میں میں دیکھ رہا ہوں کہ رپروشما کافی ہوگا. ہاں یہ جیسے سعودی عرب ایران کا یہ ایک واٹر شیڈ موومنٹ ہے، اور مطلب یہ دیکھنا ہے کہ سسٹین کتنا کر سکتے، سسٹین ہو جائے گا. یو تھنک سو؟ تو دیکھیے جو اس کو جو اونرشپ دی ہے وہ محمد بن سلمان نے، اور ایران کی جو بھی وہ رول آیت اللہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ جو انہوں نے اس کو پولیٹیکل اونرشپ. دیکھیں ابھی جو بنیادی اختلافات ہیں وہ تو اپنی جگہ، مثال کے طور پر سعودی عرب کبھی چاہے گا کہ ایران نیوکلیر پاور بنے؟ دیکھیے وہ تو یہ تو مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ آج
صلح ہوئی ہے تو کل سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب باتیں بلا کر بغل گیر ہو جائیں گے. لیکن وہ اپریہینشن تو رہیں گی, جو چھوٹی موٹ جو ہے وہ کنسرن تو رہیں گے. تو یہی جو اپریہینشنز ہیں, جو طاقتیں ہیں امریکہ جیسی, ان کو موقع ملتا ہے نا وہ ایکسپلائٹ کریں, کیونکہ جو ہی یہ ایگریمنٹ ہوا تو امریکی آفیشلز پہنچنا شروع ہو گئے گلف میں. دیکھیے اب یہ تو ان حکمرانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ان کی کوئی نہ کوئی تو ریڈ لائن رکھی ہوگی نا کہ ایران اگر یہ کرے گا تو وہاں پہ ہم اس سے آگے نہیں ان کو جانے دیں گے. اس طرح ایران نے بھی کہا کہ سعودی عرب یہ کرے گا تو ہم اس کو اس سے آگے نہیں جانے دیں گے. تو چنانچہ جب تک وہ ریڈ لائن ریچ نہیں ہوتی تب تک تو ان کا رپروچ رہے گا. اور میرا خیال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم ان کو ایک دوسرے پہ اتنا اعتماد ہو جائے, بیکاز ان کی جو بیسیکلی دشمنی کوئی ٹیریٹوریل تو دشمنی نہیں ہے, ٹیریٹوریل تو اس کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ لاسٹنگ ڈسپیوٹ ہوتا ہے. باقی جو آئیڈیالوجیکل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ اس پہ کافی فلیکسیبلٹی بلر ہو جاتا ہے, وہ جو ہے ان کی جو ڈفرینس کافی. اور خاص طور پہ اکنامک انٹرسٹ جنریٹ ہو جائیں. ایک وقفہ لیتے ہیں.